میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید ہے۔ شروع کرتے ہیں رب کریم کے ببرکت نام سے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 ایسے برج ان کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جو کہ اگر ابھی کامیاب نہیں ہوتے نا تو پھر اگلے 30 سال تک وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ زحل کی نحوست یا سیارگان کی نحوست ان کو برباد کرے گی، خراب کرے گی، یا یہ کہہ لیں کہ جو وقت ہے اپرچونٹی کا یا جو وقت ہے کچھ پانے کا، اگر اس وقت آپ نے نہیں کیا تو کہتے نا وقت پہ لگا ایک ٹانکا بے وقت پہ لگے 72 ٹانکوں سے بہتر ہے۔ اور میں ہمیشہ آپ کے لیے وہ عمل لے کر آتا ہوں جو 1000 سال 1200 سال 600 سال پرانے عمل ہوتے ہیں، اور جو بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے عارفین تھے، جو بڑے بڑے مجذوب قسم کے فقیر تھے، جو فقیری لائن کے لوگ تھے، جو مرشد قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اپنے خاص مریدوں کو دیا۔ میں ان کو عام کرتا ہوں اور مجھے اکثر اپنے استاد ناراض بھی ہوتے ہیں ایسے کرنے سے۔ اب میں مٹی کی ہانڈی کا عمل لے کر آ رہا ہوں، یہ ہے سیارگان کی نحوست سے بچانے کے لیے۔ اس عمل کے بعد میں آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان 5 برجوں کا بھی بتاؤں گا، لیکن یہ بہت خاص عمل ہے، یہ بہت خاص ویڈیو ہے ان کے لیے جن کو سیارگان کی نحوست ہوتی ہے۔ اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ میرے پہ اس وقت جو مصیبت یا جو پریشانی آئی ہوئی ہے یا پریشانی مجھ پر ہے، بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ یار میرا دادا وہ بھی نوکری پیشہ تھا، میرا باپ بھی نوکری پیشہ تھا، میں بھی نوکری کر رہا ہوں، اور میرا کزن تھا یا میرا پوترا تھا، بھائی اس نے زندگی میں نے اسے کام کرتے نہیں دیکھا، وہ تب بھی اچھے حالات میں تھا، اس کے باپ کو بھی میں نے دیکھا کہ اس کے سالوں سے اس کو پیسے مل گئے تھے، وہ میرا کزن جو ہے انگلینڈ میں اس کے سالے ہیں، اس کو پیسے بھیج دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اس کو خرچہ پانی مل جاتا ہے، میرا نظام نہیں چلتا، میں اتنی محنت کرتا ہوں، میرا نظام نہیں چلتا، اس کا چلتا ہے۔ آپ یہ بات بہت سی جگہ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کا نظام کیوں چل رہا ہے جو کچھ نہیں کر رہے، کیونکہ ان کے اوپر سیارگان کی اچھی پوزیشن ہے۔ آپ کے اوپر سیارگان کی اس وقت ذرا نحوست ہے، تو یہ مٹی کی ہانڈی کا عمل ہے، بہت پرانا عمل ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ یہ آپ کو منگل یا ہفتے والے دن اس کا سٹارٹ کرنا ہے، مرد ہے عورت ہے ڈزنٹ میٹر ہے، 5 ہفتے یا 5 منگل آپ کو یہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ کیسے کرنا ہے اس کی میں آپ کو پوری تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ اتنی محنت سے ویڈیو بناتا ہوں، ابھی میں نے آپ کو ایک ویڈیو کل دی ہے جو کہ میں نے بیسیکلی آپ کی بہت زیادہ جو ریکویسٹ تھی اس پہ دی ہے، اور 200 ویوز ہے، 80,000 سبسکرائبرز اور 200 ویوز، اور مقصد کی بھی آپ کی بات ہے، کر بھی میں آپ کے لے رہا ہوں۔ وہ ویڈیو کیا تھی ذرا وہ دیکھ لیں، 1 منٹ کی وہ ویڈیو ہے، اس کو لازمی دیکھ لیں، اسکپ مت کیجیے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو واپس لے کر آتا ہوں۔ پاکستان میں 1 جنوری سے لے کر 30 جون تک 7 لاکھ لوگ روزگار کے لیے باہر کے ملکوں میں گئے ہیں۔ 7 لاکھ بھائی، یہ چھوٹی تعداد نہیں ہے، دنیا میں ہائیسٹ ہے۔ انڈیا میں کتنے لوگ گئے ہیں؟ 3.5 لاکھ۔ پاکستان جیسا ملک، انڈیا کی آبادی 1 ارب اور 60 کروڑ ہے، اور پاکستان کی 25-30 کروڑ ہے، اور اس میں سے 7 لاکھ۔ آپ یہاں سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لوگ باہر گئے ہیں اور کن مجبوری، جس کے پاس ذرا سے پیسے ہیں وہ بیٹھ جا رہا ہے بھائی، کیونکہ اس کی کیا وجوہات ہیں مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ ایک چینل بنایا ہے جو ڈسکرپشن میں آپ کو بیان بھی کیا ہے، اگر آپ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ باہر کے ملک میں جانا چاہتے ہیں، اگر آپ باہر کے ملک میں بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ورک پرمٹ چاہتے ہیں، کس ملک میں جانا چاہیے، کہاں جانا چاہیے، آپ کو الف سے لے کر یہ تک، اے سے لے کر زی تک رہنمائی مہیا کی جائے گی، آپ کی مدد کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کے طور پہ جانا چاہتے ہیں اور جو بھی انگلش کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں جو ویزے کی، وہ ساری آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کو پریپیئر کیا جائے گا، آپ کو تیار کیا جائے گا۔ بزنس کرنا چاہتے ہیں باہر کے ملک میں جا کر، یا گلف کے تھرو یورپ جانا چاہتے ہیں، ایک اچھے دیکھیں آپ کے پاس مسئلہ کیا ہے، 1 کروڑ 25 لاکھ روپیہ لگا کے آپ انگلینڈ گئے ہیں اور وہاں جا کے آپ پھنس گئے اور آپ وہاں پریشان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ چھوٹی رقم نہیں تھی۔ آپ اس کو کیسے یوٹیلائز کرتے، کیسے آپ اپنا بزنس ویزا لیتے، کیسے آپ اپنے بزنس کو کریٹ کرتے، کیسے آپ امریکہ چلے جاتے، یہ ساری چیزیں اس چینل کے اوپر آپ کو بتائی جا رہی ہیں۔ خاص طور پہ جو لوگ انگلش سیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بہت سی انسٹرکٹر ہیں، ہم سے رابطہ کر رہی ہیں، بچیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھ کر آپ کو انگلش سکھائیں گی، آپ نے ان سے انگلش سیکھنی ہے، آن لائن وہ آپ کو انگلش پڑھائیں گی۔ او لیول جو کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں کوئی مستقبل نہیں ہے بھائی میٹرک کا، او لیول کا مستقبل ہے، دنیا بھر میں اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ او لیول کی کلاسز لینا چاہتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کی، وہ بھی اس کے اوپر مینشن ہے۔ شکریہ۔
جی تو یہ عمل میں آپ کو بتانے لگا ہوں. اب آپ نے کرنا ہے کیا ہے, آپ نے ایک مٹی کی ہنڈیا لے لینی ہے ڈھکن کے ساتھ, چھوٹی سی ہنڈیا لے لیں مٹی کے ڈھکن کے ساتھ لے لیں. اور آپ نے اب اس کے اندر کرنا کیا ہے, آپ نے اب چیزیں کیا لینی ہے یہ بھی دیکھ لیں. آپ نے کالا کپڑا لینا ہے, کالا نمک لینا ہے, کالا دانہ لینا ہے, رائی لینی ہے, کالی ماش کی دال لینی ہے, ہری مونگ کی دال لینی ہے, ثابت مسور ہے, ہلدی ہے, سرسوں کا تیل ہے, کافور ہے, ان سب کا ایک ایک چمچ. اب یہ کھانے کا چمچ ہے یا چائے کا, از اپ ٹو یو. کچھ لوگ چائے کے چمچ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کھانے کا چمچ کون سا ہے, جو جس سے آپ چاول کھاتے ہیں اس چمچ سے. یہ سب چیزیں آپ نے اس چمچ کے حساب سے لینی ہے. کالا کپڑا جو ہے وہ صرف یہاں پر آپ نے 1 گز کا ہاف لینا ہے, یعنی کہ ہاف گز کپڑا آپ نے لینا ہے. 1 گز بھی لے لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن کالا نمک, کالا دانہ, رائی, کالی ماش کی دال, ہری مونگ کی دال, ثابت مسور, ہلدی, سرسوں کا تیل, کافور ایک ایک. گھر کے جھاڑو کا 1 تنکا لے کر اس کے 7 تنکے بنانے ہیں. گھر کے جھاڑو کا 1 تنکا لے کر اس کے 7 تنکے بنانے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے چراہے کی مٹی 1 چٹکی لینی ہے. چراہا کہتے ہیں چاروں طرف جو روڈ جا رہا ہوتا ہے اس کے بیچ میں اکثر باغ وغیرہ ہوتے ہیں, اس کے اکثر بیچ میں کوئی نہ کوئی چیز بنی ہوتی ہے, جیسے سرگودا میں جو ہے وہ شہین بنا ہوا ہے, تو وہاں سے آپ نے 1 مٹی چٹکی لے لینی ہے. پیپل کے پتے 7 عدد پیپل کے پتے اور 1 پان کا پتا. یہ پان کا پتا آپشنل ہے, مل جائے تو بہتر ہے, ویسے مل جاتا ہے, نہ ملے تو بھی نہیں, کوئی نہیں. لوہے کے 7 عدد کیل. اب اس میں موچی کیل بھی آپ لے سکتے ہیں, آپ کے پاس بہت پیسے ہیں تو آپ اسٹیل کے 1 انچ والے کیل بھی لے لیں. انچ سے کم نہیں ہونا چاہیے, انچی کا کیل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد کوئلے کے 7 عدد کنکریاں. کوئلے کی 1 لے لیں ڈلی, اس کو توڑ کے چھوٹی چھوٹی 7 کنکریاں بنا لیں, ٹھیک ہے. 1 انڈا توڑنا نہیں ہے, ثابت انڈا. چمڑے کا 1 انچ کا ٹکڑا, یہ آپ کو مل جاتا ہے, دیکھیں آپ کو چمڑے کا 1 انچ کا ٹکڑا جو ہے نا وہ اکثر جو ہوتے ہیں نا موچی, ان سے مل جاتا ہے. وہ تویزوں کے لیے انہوں نے چمڑے کا رکھا ہوتا ہے جس میں تویز دیتے ہیں, وہ آپ لے لیں, وہ چمڑے کا ٹکڑا آپ کے پاس ہو جائے گا. ان تمام چیزوں کو آپ نے ہنڈیا میں ڈالنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہنڈیا میں ڈال کر اپنے جس کے اوپر یہ مصیبت ہے اس کے اوپر سے وہ ہنڈیا 7 دفعہ اس کے سر کے اوپر سے پھیر کر, یعنی کہ صدقہ اتارنا ہے. لیکن آپ نے پھیرنی ہے ایسے, اوپر سے لے کر نیچے تک, سر سے لے کر پاؤں تک بندے کو کھڑا کر کے اس کے اوپر پھیرے. گھر کے 7 بندے ہیں, 7 بندوں پہ 10 بندے ہیں, 10 بندوں جتنے بھی بندے ہیں ان کے اوپر اپنے پھیر کے اس کو جا کے آپ نے ویرانے میں چھوڑ دینا. اس کو آپ نے جا کر ویرانے میں چھوڑ دینا ہے. یہ عمل 5. اور اس کے بعد آپ نے ویرانے میں چھوڑنے کے بعد جو نوست کی دعا ہے وہ بھی لازمی آپ نے پڑھنی ہے. اچھا, اب اس میں نوست کی دعا لازمی پڑھنی ہے, وہ ہر بندے کی کیونکہ پرسنل ہوتی ہے, اس کو طریقہ ہوتا ہے کرنے کا, تو وہ آپ جن کو چاہیے ہوگا میرے سے رابطہ کیجیے گا, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کا ہدیہ بھی ہوتا ہے, اس کے ہدیے کے بغیر اس کا فائدہ نہیں ہوتا. صاف سی بات ہے, کچھ چیزوں کا ہدیہ ضروری ہوتا ہے, کچھ چیزوں کا صدقہ نکالنے سے پہلے ہدیہ نکالنا ضروری ہوتا ہے. بہت بڑا عمل ہے یہ, بہت بڑے جنرلز یہ کرتے ہیں عمل, بہت بڑے نام کے لوگ ہیں پاکستان میں یہ کرتے ہیں, پاکستان میں بہت مشہور فنکار ہیں یہ کرتے ہیں, انڈیا کے اندر بہت سی فنکاروں اور بہت بڑے نام یہ کام کرتے ہیں. میں نے وہ عمل آپ کو بتایا, یہ چھوٹا عمل نہیں ہے بھائی, یہ ایسا خطرناک عمل ہے کہ یہ راتوں آپ 5 جو میں آپ کو ہفتے یا 5 منگل میں بتا رہا ہوں نا, 3 کے بعد ہی آپ کو تبدیلی نظر آنی شروع ہو جائے گی, اور وہ تمام نوستیں چھٹ جائیں گی جنہوں نے آپ کو کہیں نہ کہیں پکڑا ہوا ہے اور کہیں نہ کہیں تنگ کیا ہوا ہے. اس میں اب میں نے کہا تھا 5 برجوں کا میں بتاؤں گا, میں 5 برج جن کا میں ذکر کرنے لگا ہوں کہ وہ اس نوست میں اگر شکار ہیں اس سے نکل سکتے ہیں. پہلا پائسز والے, جن کے بارے میں بار بار یہ میسج آتا ہے 60 70 ہے 60 70 ہے. میں نے آپ کو بتایا 60 70 کی ڈیفینیشن. بھائی 60 70 کہتے ہیں ایکسٹریم کو کہتے ہیں 60 70. بھائی یہ 60 70 ساڑ دیتی ہے برائیوں کو, نوستوں کو. یہ 60 70 ساڑ دیتی ہے پیسے کو, دونوں صورتوں میں. پیسہ بھی جلا دیتی ہے اگر آپ صحیح عمل نہیں کریں گے, اور پیسے کو بنا بھی دیتی ہے, یعنی کہ نوستوں کو بھی جلا دیتی ہے اگر آپ صحیح عمل کریں گے. تو پہلا ہے پائسز والے, ان کو میں نے کئی دفعہ بتایا. دوسرے لیبرا والے, 2023 گزر گیا, اگر وہ اچھا کام کیا تھا اور اس کے بینیفٹ نہیں مل رہے تو ملنے چاہیے, بینیفٹ ملنے چاہیے. تیسرے ہیں ٹورس والے. ٹورس والوں آپ کا سال ہے, اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے نا تو پھر بھائی ذمہ دار نہیں ہے. بھائی ایک چیز کھول کے آپ کو بیان کر رہا ہے ٹورس والوں کو خاص طور پر, اس لیے. اس کے بعد ہے جوزا والے, جمنائی والے 4تھے نمبر پہ.
पाइसेस, लिब्रा, टॉरस और जिमनाई। जिमनाई चौथे नंबर पे है। 2025 आपका साल है, अभी से तैयारी करें। मैं डॉक्टर्स की कई दफ़ा आपको मिसाल देता हूँ। डॉक्टर्स बनने के लिए प्री मेडिकल 2 साल पढ़ते हैं, एफएससी पढ़ते हैं, मतलब मैट्रिक में पढ़ते हैं, फिर एफएससी पढ़ते हैं, फिर 5 साल की डॉक्टरी पढ़ते हैं, फिर 2 साल की हाउस जॉब करते हैं, 5 2 7 2 9 2 11, फिर कहीं जाके स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर कहीं जाके आप करोड़ों कमाना शुरू करते हैं। तो भाई अपनी ज़िंदगी को वहाँ पे आप सोच रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे ज़िंदगी बननी है वहाँ पे आपको मतलब तवज्जो ही नहीं है, तो क्या कर सकता है भाई? मैं तो आपको समझा ही सकता हूँ ना। तो चौथे नंबर पे वो हैं, और 5वें नंबर पे जो बड़ा खास बोर्ड है उसका मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बड़ा स्पेसिफिक बोर्ड है। वो आपको अगर जानना हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास आ रहा होता है, इस नंबर के ऊपर आप रब्ता कर सकते हैं। कॉल ना कीजिएगा, टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट छोड़िएगा, मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। 4 बुर्ज मैंने बता दिए हैं, 5वां बुर्ज जान के मैंने नहीं बताया। वो कौन सा है वो मैं बताऊंगा भी नहीं। बड़ा खास बुर्ज है क्योंकि वो इन चारों का प्यो है, बाप है इस वक्त चीज़ें कमाने में। चीज़ें पिछली वीडियोस में मैंने बड़े क्लियर बताया कि आप लोग कहेंगे तो उसकी मैं वीडियो भी बना दूंगा, और वो बहुत ऊपर जाने वाला बुर्ज है, और मैंने बड़े तरीके से आपको ये चीज़ें समझाई भी हैं। मेरा भाई, मेरा काम है बार बार आपको समझाना, आपको बताना। अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई है। आप भी सज़ा पाएंगे, आपकी नस्लें भी पाएंगी, और आप अक्सर लोग ये देखेंगे बैरून मुल्क से आने वाले जो नाकाम हो जाते हैं उनकी औलादें बाद में उन्हें अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करती। सॉरी टू से, लेकिन ये होता है। बहनें या बच्चियां कहती हैं कि वालिदैन ने, माँ ने बच्चों को, भाइयों को माउंटेन बाइक ले दी, क्या ज़रूरत थी। बच्चे कहते हैं बाबा जी आपने हमें विज़िट करवा दिया टर्की का, आपने हमें यहाँ ले गए, आप हमें वहाँ ले गए, ना लेके जाते वो पैसा सेव कर लेते तो आज हमारे किसी काम आते। आप जब आते थे आप हमें बुरबन ले जाते थे, आप हमने नारायण कारखान, आप खुद फिरना चाहते थे उसी बहाने आप हमें। इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। फिर जो करीब के लोग होते हैं उन्होंने आपको डॉज दे दिया था, वो पैसे खा जाते हैं, तो कहते हैं कि आपने अपने ब्रदर इन लॉ के साथ उस वक्त नहीं करना था, मामे चाचे के लड़के के साथ नहीं करना था, बाबा जी कारोबार, हम तो छोटे थे, हम आपको क्या बताते। ये ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनने को मिलती हैं। मैं इसलिए सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों में ये अमल कर रहा होता हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक